اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، کئی ہفتے سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 5 نصیحتیں بیان کی جا چکی۔ 5ویں نصیحت گزشتہ ہفتے بیان کی جا رہی تھی کہ انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ پھر اس کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا تھا۔ آج 6ٹھی نصیحت کو بیان کرتے ہیں۔ 6ٹھی نصیحت یہ تھی کہ انسان ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے۔ یعنی اپنے دلوں کے اندر اللہ کی یاد کو زندہ رکھے، کیونکہ اللہ کی یاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی معرفت بہت بڑی چیز ہے۔ جب انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس بات کی تعلیم دی کہ اگر تم عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس انداز سے اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان عبادت کرے گا اور اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رہے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یاد رکھیں انسان کی عبادتیں خشوع اور خضوع والی بنیں گی، انسان کی عبادتوں کے اندر جان پیدا ہوگی، اور انسان کی اس عبادت کی اللہ رب العزت کے یہاں ایک بڑی قیمت لگے گی۔ اللہ اس کے اوپر بڑی مقدار میں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ذہن و دماغ کے اندر یہ نہیں رہے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پوری نماز ہو جائے گی دنیا کے خیالوں کے اندر ٹہلتے ہوئے، دنیا کے خیالوں کو سوچتے ہوئے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کب نماز پوری ہوئی، کب نماز شروع کی تھی، کچھ پتہ نہیں۔ جب عبادت ایسی ہوگی تو یاد رکھیں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی اجر ملنے والا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیشہ اللہ رب العزت کو یاد رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ انسان جس طرف دیکھے، جس حالت کے اندر ہو، انسان کی نظر اللہ رب العزت کی طرف رہنی چاہیے۔ جب انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کی سوچے گا، اس کی نظر اللہ کی طرف رہے گی، تو غلط کام کی طرف چلتے ہوئے انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، غلط چیز کو چھوتے ہوئے انسان کے ہاتھ ہٹنے لگیں گے، اور اس کے دل کے اندر یہ خیال آئے گا میرا اللہ جب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے اس غلط کام کو کر لوں۔ مثال کے طور پر
اگر ہم کہیں بیٹھے ہیں، ہمارا باپ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ماں ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارا استاذ دیکھ رہا ہے، دنیا کا کوئی انسان دیکھ رہا ہے، تو آدمی ان کے سامنے غلط کام کرنے کی جرأت نہیں کرتا، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے غلط کام کرتے ہوئے میرے باپ نے دیکھا، میرے گھر والوں نے دیکھا، میری ماں نے دیکھا، تو اس غلط کام کے اوپر سزا ملے گی۔ جب ہم دنیا کے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو اللہ کے بارے میں جب یہ خیال ہوگا تب بھی انسان سوچے گا، جب میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ کے اندر سب کچھ ہے، تو اس غلط کام کے اوپر کل مجھے اللہ کی طرف سے سزا ملے گی اور مجھے اس غلط کام کا بوال بھگتنا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، جن لوگوں نے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا، جن کی نظر ہمیشہ اللہ کی طرف رہی، اگر ان کے حالات پڑھتے ہیں تو یہ بات ملتی ہے کہ اگر ان سے زندگی میں کوئی گناہ ہو گیا تو جب تک اس کی معافی تلافی نہیں کر لیتے تھے ان کو سکون نہیں آتا تھا۔ ایک عورت گزری ہے قبیلہ غامدیہ کی، ان سے کوئی گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، زنا ہونے کے بعد ان کو افسوس ہوا کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے اور مجھے اس غلط کام کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ چنانچہ وہ قبیلہ غامدیہ کی عورت آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں، اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آ کر کہنے لگیں، اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے پھر واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر میں آ کر کے پھر کہنے لگیں، اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہوا ہے، تو کیا آپ مجھے بار بار اسی طریقے سے واپس کرتے رہیں گے جبکہ اس گناہ کے نتیجے میں میرے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر چکا ہے، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھ سے غلط کام ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ سنا تو کہا کہ جب تجھے حمل ٹھہر چکا ہے تو جا پہلے اس بچے کو جن کر کے آ، اس کے بعد تجھے پاک کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اب وہ عورت جاتی ہیں تو بچے کو جننے میں تقریباً 9 مہینے کا عرصہ لگتا ہے۔ یہ 9 مہینے کا عرصہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ایک بڑا وقت ہوتا ہے۔ شیطان اس کے دل و دماغ کو برگلا سکتا تھا، شیطان اس کے دل و دماغ کے اندر یہ خیالات ڈال سکتا تھا کہ تجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے اور اس کی سزا کیا ملے گی تو بھی جانتی ہے، لہذا مکر جا اپنے اس گناہ سے۔ لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی کہ میں دنیا کے اندر تو اس گناہ سے مکر جاؤں گی، لیکن میرے اللہ نے تو دیکھا ہے، میرے اللہ کے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے جا کر کے کیسے جھوٹ بولوں گی کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا۔ چنانچہ وہ عورت مکری نہیں بلکہ اڑی رہی۔ جب 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، گود میں اٹھا کر کے لاتی ہے، اللہ کے نبی سے کہتی ہے، اللہ کے نبی، اب تو بچہ بھی پیدا ہو گیا، مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کی پرورش کون کرے گا، اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جا اس بچے کو لے کر کے جا اور اس کو دودھ پلا، جب یہ بچہ کھانا کھانے لگے تب آنا۔ اب دودھ عام طور پر 2 سال پلایا جاتا ہے، 2 سال کا عرصہ بھی بڑا تھا، شیطان ورگلا سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ عورت جمی رہی اور یہ بار بار کہتی رہی کہ مجھے اس گناہ سے پاک ہونا ہے، مجھے دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے اس گناہ کا حساب نہ دینا پڑے۔ جب وہ بچہ 2 سال کا ہو گیا تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کے پھر لے کر آئی اور کہا، اللہ کے نبی،
یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے، اس بچے کو اب میرے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ روٹی کھا کر کے جی سکتا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اوپر پتھر برسوائے، کیونکہ شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کی سزا کیا ہے کہ پتھر مارے جائیں۔ چنانچہ جب پتھر مارے جا رہے تھے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ غلط الفاظ اس عورت کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خالد، اس عورت کے بارے میں غلط مت کہو، کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو 70 گنہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان تمام کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ روئے زمین کے تمام گنہگاروں پر اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ان تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، اس واقعے کو سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ جب اللہ رب العزت یاد ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا خیال ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں عذاب کا ڈر ہوتا ہے، تو انسان بے چین رہتا ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، عبادت کے اندر بھی مددگار ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کے اندر بھی معین و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی انداز پر کیا کرتے تھے کہ ہمیشہ ان کو یاد رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرے ساتھ ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، بڑے درجے کے محدث گزرے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو مجلس مشاورت تھی اس کے 40 ارکان تھے، ان میں سے ایک یہ بھی رکن تھے، یعنی بڑے درجے کے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میری عمر 4 سال کی تھی، کہتے ہیں 4 سال کی، تو میرے ماموں ہمارے گھر آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ داؤد اللہ کو یاد کیا کرو۔ کہتے ہیں میں نے معلوم کیا کہ اللہ کو کیسے یاد کروں؟ کہا کہ جب تم رات کو بستر پر لیٹو تو 3 مرتبہ کہا کرو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا کہو؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ 3 مرتبہ یہ کہا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے جب بھی بستر پر آیا سونے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ماموں سے ملاقات ہوئی تو میں نے بتایا کہ میں روزانہ یہ 2 لفظ کہہ کر کے سوتا ہوں۔ ماموں نے کہا کہ اور زیادہ بڑھا دو، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ کہنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں داؤد طائی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد سے میں نے 20 یا 21 مرتبہ کہہ کر کے سونا شروع کر دیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے کہہ کر سونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسا یقین بنا ہے، ایسا یقین بنا کہ 7 سال کی عمر ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم حفظ کروا دیا، اور پھر اس کے بعد بڑے درجے کے عالم بنے، بڑے درجے کے محدث اور مفکر بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے جب بچہ بڑے ہونے کی طرف آتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو جوانی کے اندر نفس اور شیطان انسان کو ہمیشہ ورگلاتا ہے۔ نوجوانوں کے ذہن و دماغ کے اندر بستر پر لیٹنے کے بعد نہ جانے کیسے غلط غلط خیالات دل و دماغ میں چلنے لگتے ہیں۔
لیکن جب بچپن سے اس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جو خیالات پیدا ہو سکتے تھے بچپن ہی سے ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور جب بچپن سے ان کی جڑ کٹی ہے تو اب غلط خیالات کے داعیے اور نفسانی شہوتیں پیدا نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتی تو ہمیشہ دل و دماغ اچھائی کی طرف آتا ہے، اچھائی کو سوچتا ہے، اچھے کام کرنے کو دل کرتا ہے، غلط کاموں کی طرف ذہن و دماغ نہیں جاتا۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی، جس کے نتیجے میں وہ آگے چل کر کے بڑے محدث بنے، بڑے عالم بنے، اور اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دنیا کے اندر ان سے دین کا کام لیا ہے۔ ایسا ذہن بن گیا تھا بچوں کا۔ ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر کے کہیں جا رہے ہیں، راستے میں انگور کا ایک باغ دکھائی دیا۔ اب انگور کا باغ دیکھ کر کے دل للچانے لگا باپ کا، اور سوچنے لگا کہ انگور کے کچھ گوشے توڑ کر کے لاتا ہوں تاکہ کھا کر کے اپنی بھوک وغیرہ مٹائی جا سکے۔ تو اپنے بیٹے سے کہا، جو بچہ ساتھ میں تھا، کہ بیٹا تو باغ کے باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اگر کوئی آتا ہوا دکھائی دے، مالک آتا ہوا دکھائی دے تو مجھے آواز دے دینا، میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر کوئی نہ دکھائی دے تو پھر میں انگور کے چند گوشے توڑ کر کے لاتا ہوں۔ بچہ کھڑا ہو گیا باغ کے کنارے پر، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جب باپ انگور توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ بچہ چلا کر کے کہتا ہے، یا ابی احد یرانا، اے ابا کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ باپ یہ سن کر کے واپس آ جاتا ہے، اور آ کر کے ادھر ادھر دیکھ کر کے پوچھتا کہ کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ تو وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان، اگر کوئی انسان ہمیں یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، انسانوں کو پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ باغ کا مالک اگر نہیں دیکھ رہا تو باغ کے مالک کا مالک جو ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس اللہ کے سامنے کیا حساب دیں گے؟ اس چوری کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ میرے بزرگوں، یہ تربیت تھی اولاد کی۔ آج تو اولاد تو درکنار ہے، جو اکثریت بڑوں کی ہے ان کو بھی اللہ یاد نہیں رہتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نمازوں پہ نمازیں چھوٹتی ہیں، روزوں کا اہتمام نہیں ہے، دیگر فرائض کا اہتمام نہیں ہے، زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے جیسا کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا ہی نہ کیا ہو۔ حالانکہ اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجا؟ اپنی یاد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے مقصد لے کر کے بتایا اور مقصد بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندے تجھے میں نے اپنی عبادت، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج تو زندگی بے مقصد گزر رہی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں ہی پیدا کر دیا۔ حالانکہ میرے بزرگوں، اگر انسان بھی کوئی کسی چیز کو بناتا ہے، آدمی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو تیار کرتا ہے تو اس تیار کرنے میں بھی اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ قلم بناتا ہے، مقصد ہوتا ہے لکھنا۔ چشمہ بنایا تو مقصد ہوتا ہے کہ آدمی اس کو لگا کر کے دیکھ سکے۔ یہ مائک بنایا تو اس کا مقصد ہے کہ آدمی اپنی آواز دور تک پہنچا سکے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا کے اندر چھوٹی سی چیز بنا رہے ہیں اس کا مقصد ہے، تو اللہ نے 6 فٹ کا انسان بنا کر کے تیار کر دیا، اس اللہ کے اس کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ لیکن آج کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ بے مقصد زندگی ہے، اللہ یاد نہیں،
اللہ کے احکامات یاد نہیں. میرے بزرگوں یاد رکھیں، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو یاد رکھیں. جب اللہ یاد رہے گا تو ہر موڑ کے اوپر اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، اکابرین کی زندگیوں کو پڑھیں، ہمیشہ اللہ یاد ہے. اللہ ذہن و دماغ کے اندر رچا بسا ہوا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر موڑ کے اوپر اللہ کی مدد تیار رہتی تھی. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے چھٹی نصیحت کیا کی؟ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.